روزداروں کی روحیں منور ہوئی اور جنت ملی ماہ رمضان میں۔ مانگ لو جو بھی چاہو خدا سے کرم، رب کی رحمت بڑی ماہ رمضان میں۔ نفل بھی ہو گئے فرض کی مثل، اپنے کیا بڑھ گئی ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز حاضرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت اسلامی کا مزاج ہے کہ جب بھی کوئی خوشی اور مسرت کا موقع آئے تو ایسے موقع سے صرف مالداروں اور امیروں کے گھروں میں ہی خوشی کے شادیانے نہ بجائے جائیں، بلکہ غریبوں اور ناداروں کے گھروں میں بھی خوشی کے چراغ جلیں۔ اسی لیے خوشی کے موقع پر سماج کے غریبوں اور فقیروں کو یاد رکھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ شادی بیاہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، ولیمے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ولیمے کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں سماج کے امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اسی طرح عید الفطر کی خوشی میں غرباء اور سماج کے جو فقیر حضرات ہیں، ان لوگوں کو خوشی میں شریک کرنے کے لیے شریعت نے صدقہ فطر کا نظام مقرر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے مقرر فرمایا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، تاکہ روزے میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو روزہ صدقہ فطر کی وجہ سے پاک ہو جائے، اور اسی طرح غریبوں اور مسکینوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ لیکن یہاں آج دو تین چیزیں قابل توجہ ہیں اور سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ 2.25 کلو گیہوں کے حساب سے جو صدقہ فطر نکالتے ہیں، یہ صرف احناف کے یہاں کافی ہیں اور یہ ادنیٰ درجہ ہے۔ باقی جو ائمہ ہیں، مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی جو دیگر ائمہ ہیں، ان حضرات کے نزدیک یہ 2.25 کلو کافی نہیں ہوں گے، بلکہ 3.5 کلو گیہوں ضروری ہوگا، اور یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ جو مختلف مسائل ہوتے ہیں، یعنی جن مسائل میں فقہاء کا اختلاف ہوتا ہے، ان کے سلسلے میں ایک اصول یہ ہے کہ احتیاط کے پہلو کو اختیار کیا جائے اور ایسا عمل کیا جائے جو ہر طرح کی دلیلوں اور جو فقہی آراء ہیں ان سب کے حساب سے وہ عمل ہمارا درست ہو جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گیہوں کو صدقہ فطر کا معیار نہیں بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کے ساتھ ساتھ جو، پنیر، کھجور اور کشمش کو بھی صدقہ فطر کے لیے معیار بنایا ہے۔ اب ہر وقت اور ہر شخص کے لیے گیہوں سے صدقہ فطر نکالنا یہ اسلامی مزاج اور شریعت کا جو مزاج ہے اس سے ہم آہنگ نہیں رکھتا، بلکہ حسب سہولت صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اب اگر سماج میں کوئی شخص صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ بھی اگر گیہوں سے صدقہ فطر ادا کرے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی گیہوں سے ادا کریں تو پھر یہ مزاج شریعت کے مطابق نہیں لگتا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت کا جو مزاج ہے اس کو سمجھا جائے، اور صدقہ فطر واجب کرنے کے پیچھے شریعت کا جو مقصد ہے اس کو بھی سمجھا جائے۔ شریعت کا مقصد کیا ہے کہ جو فقراء ہیں اور جو مساکین ہیں، عید کے دن ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ اب یہ جو گیہوں سے صدقہ فطر نکالتے ہیں، بعض علاقوں میں 2.25 کلو کے حساب سے 40 روپے ہوتا ہے، بعض علاقوں میں 80 روپے ہوتا ہے۔ تو 40 روپے ہو یا 80 روپے ہو، 40 روپے میں یا 80 روپے میں عام دنوں میں تو کوئی خاص کھانا بن نہیں سکتا، تو عید کے دن کیا پکا لیں گے یہ بیچارے فقراء اور غریب حضرات؟
تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مزاج شریعت کو ہم سمجھیں، اور جو صاحب ثروت لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، اللہ نے جنہیں عطا کیا ہے، وہ لوگ کھجور اور کشمش سے صدقہ فطر ادا کریں۔ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ کھجور کی قیمت، جو متوسط کھجور ہے، اس کی قیمت آج کل تقریباً 700 سے 800 روپے قیمت ہے۔ کھجور کی قیمت تقریباً 1700-1800 روپے ہے۔ جنہیں اللہ نے نوازا ہے وہ کھجور اور کشمش سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اسی طرح معاشی اعتبار سے جو ان سے کم ہیں، وہ لوگ 3.5 کلو گیہوں کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ جو لوگ معاشی لحاظ سے ان سے بھی کم ہیں، ان کے لیے آخری درجہ ہے کہ وہ 1.25 کلو کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اس میں فقراء اور غریبوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جو پیسے والے لوگ ہیں وہ کھجور اور کشمش سے بھی نکالیں گے، ظاہر ہے 700-800 روپے اگر کسی غریب کو، کسی محتاج کو دے دیتے ہیں تو عید کے دن اچھا خاصا پکوان ہو جائے گا اس کے گھر میں۔ کشمش سے اگر کوئی شخص صدقہ فطر نکال لیتا ہے 1700-1800 روپے، ماشاءاللہ بہت ہے۔ تو اس لیے ہر کسی کے لیے اور ہر وقت یہ 1.25 کلو گیہوں، یا صرف گیہوں سے 3.5 کلو ہو یا 1.25 کلو ہو، صرف اور صرف گیہوں کو معیار بنا لینا اور ہمیشہ گیہوں سے صدقہ فطر نکالنا، یہ اسلامی مزاج کے سے ہم آہنگ نہیں لگتا۔ تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ بخاری شریف کی جو روایت پیش کی جاتی ہے صدقہ فطر کے سلسلے میں، اس میں ایک جملہ ہے، اور اس جملے کو سمجھنے میں عام غلطی ہو گئی ہے۔ اس حدیث شریف میں یہ ہے وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ صدقہ فطر عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اب لوگوں کا معمول یہ ہو گیا ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے نکلتے ہیں تو یا تو راستے میں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں یا عیدگاہ پہنچ کر صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے۔ حدیث میں تو صدقہ فطر ادا کرنے کا آخری وقت بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی نے اب تک بھی صدقہ فطر ادا نہ کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز سے پہلے تک ادا کر دے۔ اور اس کی صراحت دوسری روایت میں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو اس کا وہ واجب صدقہ فطر ادا ہوگا، لیکن اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کیا تو وہ واجب صدقہ فطر نہیں ہوگا، بلکہ عام جو نفلی صدقات ہوتے ہیں ان صدقات میں یہ صدقہ شمار ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شریعت کے مزاج کو سمجھیں، اور شریعت کا جو مقصد ہے کہ عید کے دن یہ فقراء اور یہ مساکین بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں، ان کے گھر بھی سوئیاں پکیں، ان کے دسترخوان پہ بھی بریانی ہو، ان کے بچے بھی پلاؤ گوشت کھائیں، اور جس طرح انواع و اقسام کے کھانے ہمارے دسترخوان پہ ہوتے ہیں ان کے دسترخوان پہ بھی ہوں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم وقت سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں گے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہم رمضان میں کم سے کم عید سے 3-4 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے، تاکہ وہ پیسہ ان تک پہنچ جائے اور وہ لوگ بھی عید کی تیاری کر لیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغنوہم عن المسألة فی ھذا اليوم، اور ایک دوسری روایت میں ہے اغنوہم عن الطواف فی ھذا اليوم، کہ تم صدقہ فطر نکال دو اور ان غریبوں تک پہنچا دو تاکہ ان کے ہاں بھی عید کی تیاری اچھے سے ہو سکے اور گھر گھر چکر لگا کر ان کو مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت کے مزاج کو سمجھیں، اور آج کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے گیہوں سے صدقہ فطر نکالنا یہ شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ ہر شخص اپنی وسعت کے حساب سے صدقہ فطر نکالے، اپنی جیب کو دیکھے۔ اللہ نے وسعت دیا ہے تو صرف گیہوں نہیں بلکہ کچھ لوگ کھجور سے بھی صدقہ فطر نکالیں، کچھ لوگ کشمش سے بھی صدقہ فطر نکالیں، کچھ لوگ جو سے بھی صدقہ فطر نکالیں۔ اسی طرح صدقہ فطر نکالنے کے لیے عید کے دن اور عید کی صبح کا انتظار نہ کریں، بلکہ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں تاکہ یہ جو مقصد ہے یہ مقصد ادا ہو سکے اور غریبوں اور جو مساکین ہیں ان تک ان کا حق پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کا مزاج
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور قبولیت سے نوازیں۔ السلام علیکم۔